بھی خدا کا ہے. تو میری یہ تمنا ہے کہ یہ جماعت جو مل کر جو ادارے بنانے جا رہی ہے، ایسے ادارے بنے جس میں مشرقی اور مغربی سارے علوموں کا بہترین امتزاج ہو. ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے. یہ عاجز کوئی اتنا لائق اور قابل نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرے. ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے. اس میں ایسا بہترین امتزاج ہو. کتنا اچھا ہوگا اگر جماعت کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہاں کوئی ہنر سکھانے کا بھی ادارہ بن جائے، جو ہمارے بے روزگار لوگوں کو ہنر سکھانے کا کوئی انداز ہو سکتا ہے مجھ جیسا سوچے کہ یہ ہنر سیکھیں گے اس سے مجھے جنت تو نہیں ملے گی. وہ کیونکہ دنیا دار لوگ بیچارے یہاں بڑے محل بنا لیتے ہیں، گاڑیاں خرید کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ساری فتح کر لیتے ہیں. پھر ان کا سارا توجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو محل بن گیا، آگے محل کیسے بنے گا. تو بیچارے اس کام میں دن رات پھر وہ اس میں لگے رہتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی آگے محل ہماری کی بکنگ ہو جائے. ان کی اچھی سوچ ہے، ان سے وہ ان کی پسند ہے، ان کا مزاج ہے، ان کی سوچ ہے. اور اس جگہ اگر یہ کیا جائے، وہ محل تو خدا چاہے گا اس کو دے گا، اس کی مرضی ہے. اب یہ اگر ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں آ کر وہ نوجوان ہنر سیکھتے ہیں تو کیا برا ہے اس میں. کوئی ایسا ادارہ بن جاتا ہے جہاں کسی کا علاج ہوتا ہے تو اس میں کیا برا ہے. کوئی ایسا ادارہ بن جاتا ہے جہاں کچھ یتیم آ کر تعلیم حاصل کرتے تو کیا برا ہے. کوئی ایسا ادارہ بن جاتا ہے جس میں سائنسی تحقیق ہوتی ہے تو کیا برا ہے. میری تجویزیں ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی رصدگاہ بن جاتی ہے جس میں خلاؤں کو دیکھا جاتا ہے، اس پر تحقیق کی جاتی تو کیا برا ہے. کوئی ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں پر بہترین فنون جن سے آج آپ بھاگتے ہیں اور پھر ہمارے اندر اور بھی خرابیاں ہیں. بظاہر بھاگتے ہیں لیکن وہ پھر ہم بظاہر یہ نہیں مانتے کہ ہم یہ چیز ہمیں اچھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں ہم ملوث بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری ایک آپ تو اچھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے اندر یہ عادت ہے. تو بظاہر میں بھاگتا ہوں بہت ساری چیزوں سے، لیکن وہ چیزیں ان میں کتنی ایسی اچھی چیزیں ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں. تو ایسے ادارے بن جائیں جہاں بہترین فنون جن سے انسانوں نے طبیعت میں تبدیلی پیدا کی ہے، ان میں برداشت آئی ہے، ان کا حوصلہ بڑھا ہے، ان کے دماغ کھلے ہیں، ان کی سوچیں بڑی ہیں، ان کے دل میں انسانیت کے آثار پیدا ہوئے ہیں. ایسے فنون سکھائے جائیں. میری ناقص خیال میں کیا برا ہے. ہوگا وہی جو لوگ آپ چاہیں گے، کیونکہ میں تو چند دن ہوں، کل میں نہیں ہوگا. کل کوئی اور ہوگا آپ کے سامنے، وہ آپ کو بتا رہا ہوگا. بھلا کم از کم یہ تو ہے کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں کیوں کمزور ہوں اور کم ہمت ہوں اور ڈرپوک ہوں، کر نہیں پا رہا ہوں. تو اگر میں اپنے احساسات کا اظہار آپ کے سامنے کر دوں تو اس میں کیا خرابی ہے. بھائی ہوگا تو وہی جو مزاج یار میں آئے. تو یہ مزاج یار میں تو آپ لوگ آتے ہیں، میں نہیں آتا. تو کیا خرابی ہے اس میں. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ سب لوگ ان چیزوں کی اہمیت سے واقف ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں اچھی نہ لگیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑے کام کی ضرورت ہے، بہت بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت ہے. لیکن اس طرح خواب دیکھنے میں کیا خرابی ہے. اس طرح خواب دیکھنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے. میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ بلب میرے سامنے روشن ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے خواب میرے دماغ میں چل رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. تو سجن کوئی ایک نہیں ہوتا، ہزاروں ہوتے ہیں. سجن کوئی بھی بن سکتا ہے. جس میں بھی احساس اور درد ہے وہ سجن ہے، جس میں بھی محبت اور ایثار ہے وہ سجن ہے. تو جتنے بھی اس جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سجن ہیں.
تو اگر ہمیں بحیثیت انسان اور ایک مسلمان کی حیثیت میں اپنے آپ کو منوانا ہے تو میرے ناقص خیال میں معذرت کے ساتھ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، یہ کڑوے کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس میں آپ مزید سوچیں اور آپ اس پر غور کریں اور فکر کریں کہ کیا آپ اس دنیا کے اس نظام میں کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یا چار دیواری کے اندر رہ کر کہ کسی کو گھسنے نہیں دینا ہے اس چار دیواری میں، چار ڈنڈے باز کھڑے کر دیں کہ بھائی ہم بڑے خالص لوگ ہیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی بسر کرنا چاہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ پسند آپ کی ہے، انتخاب آپ کا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں، 50 سال تک ڈرتا ہی رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر سچ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے۔ نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے تو پتہ نہیں کہاں نمازیں پڑھی تھی، خواجہ معین الدین کے خلیفہ۔ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کا اثر عبادت تک محدود کیوں ہو؟ یہ تو ہر جگہ پر نظر آنا چاہیے، مسجد تک محدود کیوں؟ تو ان اداروں کی بنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ دنیا دار لوگ تو بڑے بادشاہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ مجھے بڑی خوشی ہے بھئی ادارے میں ان غریب لوگوں کا پیسہ آیا ہے۔ اگر کوئی امیر پیسہ ڈالتا ہے تو مجھے وہ گرانی مجھ پر ایسے جیسے پہاڑ آ گیا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا اس کی توقع ہوگی۔ آپ لوگ جتنے بیٹے ہیں، میں نے تو 1 ٹکا بھی نہیں دیا، آپ لوگوں نے اتنی قربانی دی ہے، تو اس سے میں تو ابھی بیٹھ کر ایک 100 دے رہا تھا، وہ بھی کسی دوست نے میرے ہاتھ میں تھمائے تھے، وہ 100 دینے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کیوں مزہ آ رہا تھا؟ شاید میرے پیسے نہیں تھے، کسی اور کے تھے، میرے جیب پر بوجھ نہیں تھا، یا واقعی میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح پیسے دینے میں کسی کو واقعی مزہ آتا ہے، خصوصاً جس کو ضرورت ہو، اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں تو لوگ فوٹو بھی نکال رہے تھے۔ اگر سچ بات کرتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، مگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ سے آتا ہے۔ تو بھائی یہ آج تو چند دن ہے، میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور آپ کو اچھے سے اچھے لوگ ملیں گے اور بہتر سے بہترین لوگ ملیں گے۔ یہ تو ایک آپ بنیادیں ڈال رہے ہیں، میری تو یہ تمنا ہے، یہ تو آپ بنیادیں ڈال رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، جو ان میرے دوستوں کو، اس مجمع کو، ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو کر کے دکھانا ہے۔ کیوں ڈرے ہم؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس پر یقین کامل ہونا چاہیے، بھروسہ مکمل ہونا چاہیے۔